دو اقتباس یہاں پر آپ کے جواب میں کروں گا۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر کے بہت نامور عالم دین ہیں، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے تفسیرات احمدیہ میں۔ آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج شریف ہے یہ روح مع الجسد ہے، یعنی جسم اور روح دونوں کی معراج ہے، اس کو خواب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور حکم اس پر جو فقہی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ صرف منامی معراج ہے، خواب کی معراج تھی، تو ایسا بندہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے اور فاسق ہے۔ اچھا، یعنی فاسق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ایسا عقیدہ رکھتا ہو اس کی امامت میں نماز درست نہیں۔ اللہ، ایک بات یہ، اور جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ یہ عالم نور ہے، یہ سفر نور ہے، یہاں تخلیقات نور ہیں، اور جہاں مشاہدات ہوئے ہیں وہ مشاہدات بھی نورانی ہیں، وہ سارے اس کا جواب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سفر معراج مسجد حرام شریف سے شروع ہوا مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے بعد جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں یہ روح مع الجسد معراج تھی، یہ سارا سفر روح جسم کا تھا، اور عالم شہود سے عالم امثال کے درمیان یہ ساری چیزیں پیش آتی رہیں، سب کچھ اس میں شامل تھا۔ لیکن ایک بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر شریف میں جو ظاہر تھا اس کو باطن کر دیا گیا، اور جو باطن تھا اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ یہ ذرا سمجھائے یہ بات میرے لیے۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق پاک ہے، آپ اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں، اور آپ کو بشریت کے لبادے میں رب العالمین جل وعلا نے ظاہر فرمایا۔ جو بشریت کے تقاضے تھے ان کو مغلوب کر دیا گیا، اور جو روح کے تقاضے تھے ان کو غالب کر کے یہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو کہا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے، اس میں کوئی یہ بات ہے؟ اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات نظم میں کہی ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب یہ بات نثر میں کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ جو سفر معراج تھا کچھ حصوں پر مشتمل ہے، جو یہاں تک محدود تھا اس کے لیے بشریت ٹھیک تھی، اور جو آگے اسے یعنی مسجد اقصیٰ شریف سے آگے چلنا تھا سدرۃ المنتہا تک، وہ بشریت کا تقاضا نہیں تھا، وہ ذات یعنی اصلیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کے تقاضے تھے۔ ٹھیک، تو رب العالمین جل وعلا نے لباس بشریت وہ ساتھ رہا ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غلبہ تھا وہ روح کا تھا، اور یہ سفر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اس کے مقاصد آپ نے بیان فرمائے، ایک دو کی طرف میں اشارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے فرمایا یہ تسلی کے لیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسرا کائنات میں کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جن سے اگر پوچھ لیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں، ہمیں تلقین کرتے ہیں، لیکن کیا کسی نے دیکھا بھی ہے؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، چونکہ آپ آخری نبی آخری رسول ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کر بھی لے تو آپ یہ فرمائیں ہاں میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میں نے زمینیں بھی دیکھی ہیں، میں نے آسمان دیکھے ہیں، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، میں نے جہنم کا مشاہدہ بھی کیا ہے، وہ ساری مخلوقات 18,000 عالم اور ہر جہان کی الگ الگ مخلوق میں نے دیکھی ہے، اس کے بعد بتا رہا ہوں کہ رب وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ سورہ اخلاص شریف میں بھی اسی بات کی طرف ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، یہ جو ارشاد فرمایا نا قل هو اللہ احد، یہ عبارت لفظ قل کے بغیر بھی ہو سکتی تھی، لیکن فرمایا محبوب آپ کہیے، اور اس کا جملہ ایک جملے میں بڑا خوبصورت ارشاد، جس نے بھی ارشاد فرمایا ہمارے بزرگوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو راحتیں عطا فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، فرمایا یہ جو کیا نا محبوب آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آپ نے تو دیکھا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ جی صاحبزادہ صاحب، جسے دشمنوں نے امی کہا، جسے مہوشوں نے ہنسی کہا، تو آپ فرما دیں، وہ ذرا فکرہ دوبارہ کہہ دیں، مزہ آ گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معراج شریف کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا، میں دوبارہ سے اس کو ذرا تفصیلاً عرض کرتا ہوں، یہ صرف سفر نہیں ہے، اس میں عقیدہ اور اعمال دونوں سے متعلق اتنے مسائل حل کر دیے گئے کہ ایک جگہ ان کا ملنا مشکل ہے۔ یہاں توحید کا مسئلہ بھی حل ہے، رسالت کا مسئلہ بھی حل ہے، نبوت کا بھی حل ہے، جی ختم نبوت کا بھی حل ہے، رسالت و نبوت کی رفتار کا مسئلہ بھی حل ہے،
یہاں علوم کا مسئلہ بھی حل ہے، انبیاء کی زندگیوں کا مسئلہ بھی حل ہے کہ وہ اپنی حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں، یہاں قبر کا مسئلہ بھی حل ہے، یہاں دنیا ختم ہونے کے بعد عالم حشر میں کیا ہوگا وہ بھی مسئلہ حل فرما دیا گیا. یعنی اب قدرت نے اپنا دستے ید قدرت جب رکھا تو تمام علوم سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے، اول و آخر کے سارے علوم، ما کان ما یکون اس کو کہتے ہیں. جی بالکل، وہ معراج منامی کا بھی ایک مسئلہ جو ہے نا وہ اسی کی طرف ہے. ترمذی شریف کی حدیث کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز اس پر بات کریں گے. لیکن یہ جو بات تھی توحید کا مسئلہ، وہ یہ میں ایک اور آیت اسی پر پیش کرتا ہوں. قرآن عزیز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس سوال کی ضرورت نہیں تھی سرکار کے لیے، یہ تیقن حضور کے لیے نہیں تھا، یہ بعد میں آنے والی امت کے لیے ہے. اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے ان رسولوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے زمانے کے اعتبار سے مبعوث کیا تھا، کیا ہم نے اس کائنات میں یعنی وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور ایسا بنایا ہے جو ہماری عبادت میں شریک ہو؟ واہ، آپ ان سے پوچھئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آپ عبادت یہ کے لائق فرما رہے ہیں کہ وحدہ لا شریک صرف وہ ذات صرف ہے، اللہ کی ذات اس کے علاوہ کوئی نہ نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی شخصیت کوئی ہو سکتی ہے. لیکن یہ سوال کہا گیا کہ آپ ان انبیاء اور رسولوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے آئے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو پہلے آ کے تشریف لے جا چکے ہیں، کچھ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، کچھ اپنی قبور میں حیات ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے پوچھیں کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. تو رب العالمین جل وعلا نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا، اور اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام، حاشیہ فتوحات نے لکھا کہ حضرت جبریل آگے بڑھ کے سرکار سے عرض کرتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. یہ آیت میں آپ سے ایک حکم کہا گیا تھا، اس کو پورا کر لیجئے کہ آپ پوچھئے انبیاء سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشارہ فرمایا ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں رب العالمین جل وعلا نے جو ارشاد فرمایا اس پر ایقان ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ عبادت کے لائق اور یہ لفظ کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا. جی، اور پھر ذات دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا قل هو اللہ احد. حبیب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ آپ نے 18,000 عالم دیکھے ہیں، آپ نے جنت دیکھی ہے، جہنم کا مشاہدہ فرمایا ہے، زمینیں آسمان ہر چیز دیکھی ہے. دیکھ لینے کے بعد اب آپ فرمائیے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام آگے دیا. اور دوسرا اس بات میں ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ چونکہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، دین اسلام کو کامل کرنا تھا، مکمل کرنا تھا، اور قیامت تک کے لیے دستور اور آخری قانون دینا تھا، لیکن اس کے لیے ریاست کی ضرورت تھی. ابھی مکہ مکرمہ میں وہ کام سارے ہو نہیں رہے تھے، اور یہ بھی عالم ازل میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا دستور شریعت محمدیہ کی جو تیاری ہے باقاعدہ وہ مدینہ طیبہ میں کی جائے گی، اور اس کے اثرات قیامت تک پہنچیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے وہ لائحہ عمل جو آگے چلانا ہے وہ عطا فرمانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور وہ سب چیزیں عطا فرمائی کہ آگے اب نظام کیسے چلے گا، ریاست مدینہ کیسے بنے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں ریاست مدینہ دنیا میں صرف ایک ہی ہے، کوئی دوسری ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی. جی صاحبزادہ صاحب، دل جس سے زندہ ہے یا رسول اللہ، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جی اس پر 2 جملے میں مزید عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو ہے تھوڑا سا واپس پیچھے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شق صدر کیا گیا تو قلب اقدس کو غسل دیا جانا، اس پر ہمارے بعض لوگ لکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میں بجائے اس کے کہ ان کی بات کروں اپنی بات کرتے ہیں. جواباً یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو غسل اس مقصد کے لیے دیا گیا تھا تاکہ زمزم شریف اور وہ جنت کا پانی جو لایا گیا ہے غسل کے لیے ان کو حضور کے قلب اقدس سے نسبت کر دی جائے. ٹھیک، اس لیے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ غسل دینے کے بعد جو پانی جو دھون بچا تھا وہ واپس زمزم میں ڈال دیا گیا. بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا روغ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے سبحان اللہ. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لا مقام میں پہنچے ہیں تو حضرت ماہر مذاہب اربع علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت کی توضیح میں لکھتے ہیں الیواقیت میں، فرماتے ہیں لا مکان کیا ہے؟ در حقیقت یہ وہ منزل ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر صفات انوار کی صورت میں برستی ہیں. ٹھیک. یعنی وہاں صفت رحیم، صفت رحمان، صفت خالقیت، رزاقیت اور یہ جتنی صفات ہیں وہ انوار کی صورت میں. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منزل سے جب گزارا گیا تو یہاں سے گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی صفات ہیں رب العالمین جل وعلا کی وہ سب کا پرتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا جائے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فیض اور کمال عطا فرمایا جائے، اور وہ ہمیں زندگی میں نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کون فرمائے کون سیفہ تو وہ چھڑی جو ہے وہ تلوار بن جاتی ہے، یہ کون کے ساتھ تصرف ہے. اسی طرح اگر صفت رحمت دیکھنی ہو اس کا بھی ظہور ہمیں نظر آتا ہے. الغرض فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق میں رب العالمین جل وعلا کی صفات کا بھی مظہر نظر آتے ہیں اور ذات کا بھی مظہر نظر آتے ہیں. اچھا، اسی میں ایک بات اور کہ جس وقت فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امامت فرمائی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو سرکار براق پر جو ہے سوار ہوئے اور سفر آگے شروع ہوا. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے، چوتھے، ساتویں آسمان تک وہ پہلے سے وہاں موجود ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اپنی قبر میں بھی نماز پڑھتے اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں. لیکن فخر عالم سوال یہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں پہنچنا اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کا وہاں پہلے جلوہ افروز ہو جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر ہمارے مشائخ نے لکھا، کہا دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ براق کی رفتار سے جا رہے ہیں اور حضرت ابراہیم و موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب نبوت و رسالت کی رفتار سے جا رہے ہیں، تو نبوت و رسالت کی رفتار با اعتبار براق کی رفتار سے تیز ہے. اگر سرکار اپنی رفتار سے جاتے تو پھر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے پہلے جلوہ افروز ہوتے. پھر یہ ہوتا تیرے لیے ہر شب ہے مثال شب اسرا، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. جی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کرنا نماز کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا انعام لے کر آئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تذکرہ فرمایا، ثواب کا تذکرہ فرمایا، تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ واپس تشریف لے جائیے اور نمازوں کی تعداد کچھ کم کروائیے، اس لیے کہ یہ امت پر شاق ہوگا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے ہیں، کچھ نمازیں کم کی جاتی ہیں، پھر اسی طرح چلتے چلتے 5 نمازوں تک کا تذکرہ آیا. اس پر ہمارے بزرگ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، فرمایا یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعہ اور وسیلہ کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر انبیاء کا وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 50 پڑھنی پڑتی، 50 پڑھنی پڑتی لگ پتا جاتا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ بھی اس میں شامل ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے اگرچہ تعداد کم فرمائی ہے لیکن سرکار کی نسبت کی وجہ سے ثواب کم نہیں فرمایا. ثواب 50 کا ہی ملے گا، ثواب 50 کا عطا ہوگا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبر انور کے اندر وہ آپ کا نماز پڑھنا، ادا فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے جس کی طرف سرکار نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو نقصان پہنچائے. اللہ کا ہر نبی زندہ ہوتا ہے بلکہ اپنی شیان شان جو وہاں لائق ہو وہ رزق بھی دیا جاتا ہے. ختم نبوت پہ سب سے بڑی دلیل حیات جو ہے انبیاء نہیں بنتی، حیات انبیاء ہے. بالکل، اور حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو کہا ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، موجود ہیں. کسی نئے نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کوئی ذلی بروزی، کوئی 2 نمبر بناسپتی کوئی آ ہی نہیں سکتا. نبی بس اللہ کے آخری نبی. نبوت کا دروازہ بند ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم استاج و تخت ختم نبوت کے اوپر بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں آ سکتا، نہ کسی کو ہم ڈاکہ مارنے دیں گے. جی ہاں جی. مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب تک کوئی بھی حضور سے ختم نبوت پہ نہیں آ سکتا.